السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ ہمارے محترم بھائی سلیم یادش چشتی صاحب نے ووٹ اور جمہوریت کے حوالہ سے انتہائی خوبصورت نظم تحریر فرمائی ہے اور انتہائی خوبصورت انداز میں اسے پڑھا بھی ہے، اور یوٹیوب پر اس کے اوپر جو تھمبنیل اویزاں کیا گیا ہے، اس تھمبنیل پر بابا جمہوریت خادم حسین رضوی اور اس کے بیٹے سعد اور ساتھ ہی عمران خان کی تصویر لگائی گئی ہے۔ ان تصویروں کو دیکھ کر ضلع ملتان کے ڈویژن امیر، جنہوں نے اپنا نام خود بتایا ہے، مفتی طاہر حسن رضوی، انہوں نے کہا ہے کہ اے سلیم یادش صاحب، آپ نے ایک عالم دین کے ساتھ غدار ختم نبوت کی تصویر لگائی ہے، یہ ایک عالم دین کی توہین ہے۔ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ اور اس طرح کی نظمیں لکھنا چھوڑ دو، وگرنہ ہم ٹی ایل پی والے تمہارا حشر نشر کر دیں گے اور تمہارے ساتھ وہ کریں گے کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ تم توہین کر رہے ہو عالم دین کی کہ ایک غدار ختم نبوت کی تصویر ایک عالم دین کے ساتھ لگا رہے ہو۔ بار بار کہہ رہے ہیں بھئی اپنی اوقات کے اندر آ جا، اپنے اوقات کے اندر آ جا، ورنہ آپ کے ساتھ ہم ایسا کام کریں گے، ایسا کام کریں گے، آپ پوری زندگی یاد کریں گے۔ جی، یہ میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے، خصوصاً بالخصوص سلیم یادش صاحب سے۔ جی، آپ مہربانی فرما کے ایسے ویڈیوز اور ایسے گانے کی طرز اور ایسے اشتہار کے اوپر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب زید شرفہ اور امیر جانشین امیر المجاہدین علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے فوٹو بھی لگا کے اور اوپر ختم نبوت کے غدار کو بٹھایا ہوا ہے آپ نے۔ آپ کو اتنا بھی لحاظ نہیں آیا بھئی امیر المجاہدین اور فوٹو بھی لگا ہوا ہے، علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا بھی فوٹو لگا ہوا ہے اور اپنا بھی سلیم یادش نے فوٹو لگایا ہوا ہے، تو مہربانی فرما کر اپنی تھوڑی زبان کو لگام دیں۔ جی، میں طاہر حسن رضوی سے کہوں گا کہ جب تمہیں حقیقتاً غدار ختم نبوت سے ہمنوائی منظور اور مقبول ہے تو محض تصویر لگانے میں کیا عرض ہے؟ بتائیے، فیض آباد کے دھرنے میں جس کے خلاف تم نے نعرے لگائے تھے، رانا ثنا، اور تم نے خود جس کو غدار ختم نبوت کہا تھا، تمہارے سعد نے اس سے ہمنوائی کی ہے کہ نہیں کی؟ اور یہ بیان دیا ہے کہ نہیں کہ ہمارا اس سے تعلق ہے، اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، ہمیں وہ کچھ نہیں کہیں گے، وہ ہمیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہم اس کو اچھے طریقے کے ساتھ جانتے ہیں۔ تو بتائیے، غدار ختم نبوت کے ساتھ جب حقیقتاً ہمنوائی کی جا سکتی ہے تو محض تصویر لگانے میں آپ کو اتنا جناب والا آر کیوں ہے؟ رانا صاحب سمجھدار آدمی ہیں، وہ ایسی حرکت پی ٹی آئی کے ساتھ تو کر سکتے ہیں، ہمارے ہاں وہ ان کے ساتھ تو کر سکتے ہیں، انہیں ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور وہ ہمیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ رانا صاحب سمجھدار آدمی ہیں، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور وہ ہمیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور دوسرا ثبوت، تمہارے خادم حسین نے سر سید احمد خان کو، جو دین کا قاتل تھا، انتہائی بڑا گستاخ تھا، جو اپنی تفسیر قرآن جلد اول صفحہ نمبر 33 پر جنت کے حوالے سے جنت کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے، یہی اگر جنت ہے کہ اس میں حوریں ہوں گی اور حوروں کے ساتھ یہ ازواجی تعلق ہوگا، اگر یہی جنت ہے تو اس جنت سے ہمارے چکلے بہتر ہیں، جنت سے چکلوں کو بہتر کہنے والا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڈھا واشی کہنے والا، کتنی گستاخیاں کی ہیں اس سر سید احمد خان نے۔ اور ہمارے امام علیہ سنت فاضل بریلوی نے اس سر سید احمد خان کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ جو اس کو
مرتد مانے گا تو وہ سنی ہے، اس کو مرتد نہیں مانے گا اور اس کے جانشینوں کو اور اس کے متبعین کو مرتد نہیں مانے گا تو وہ سنی نہیں ہے۔ جبکہ آپ کے بابا جمہوریت نے اس کو اپنا سیاسی رہنما اور اپنا قائد مانا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس، جس کو پڑھ کر آپ کے بابا جمہوریت مفتی بنے ہیں، خود بھی اس کو پڑھے تھے اور تعزیز انہوں نے اس کتاب کو اپنے مدرسہ کے اندر شامل نصاب رکھا۔ صفحہ نمبر 20 پر ہے، مسلمانان بر صغیر کے علیحدہ قومی وجود کا تصور بہت پرانا ہے، لیکن سر سید احمد خان وہ پہلے مسلمان سیاسی رہنما تھے۔ بتائیے، سر سید احمد خان جیسا گستاخ اور غدار ختم نبوت اگر تمہارا عظیم سیاسی رہنما ہو سکتا ہے اور تمہارے خادم حسین رضوی کا قائد اور رہنما بن سکتا ہے اور وہ تمہارے ہاں عظیم سیاسی رہنما اور عظیم مسلمان ہے، تو بتائیے محض تصویر لگانے میں، غدار ختم نبوت کی محض تصویر لگانے میں آپ کو آر کیوں ہے، جب حقیقتاً وہ آپ کے رہنما بن سکتے ہیں، قائد بن سکتے ہیں، پیشوا بن سکتے ہیں، اور حقیقتاً ہم نوائی جب تمہیں قبول ہے تو محض تصویر لگانے میں آپ کو آر کیوں ہے؟ اور آپ کے بابا جمہوریت نے اپنے کئی بیانوں میں یہ کہا ہے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے حقیقی وارث ہیں۔ اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، سارے کہو اینج نہیں یار، تمہیں بھی شک ہے؟ یہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان اے بالکل چمک دو یا گنبد جنہ غازی علم الدین دا مقدمہ لڑیا، اور جناب دسو تسی او غازی علم الدین دہشت گرد سی؟ اور بولو جناب، وہ کہہ رہے ہیں جھلا ہویا جے دہشت گرد ہوندا تے میں مقدمہ لڑنا سی، او تے محمد عربی دا غلام سی، محمد عربی دی عزت دا پہرے دار سی۔ تینوں پتہ نہیں میں جج دے سامنے کی گل کیتی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے جج نو کیا، جد جج نے کیتی آئیں بائیں شائیں اینج موبائل ہلتے رہن، قائد اعظم بھی خوش ہون گے، اصل تے میرے وارث ہونا ہے۔ ڈاکوؤں کولوں میری جان چھٹی، لٹیریاں کولوں میری جان چھٹی، محافظ ناموس رسالت نو تختہ دار تے لٹکان والے کو میری جان چھٹی، اور ختم نبوت تے ڈاکوؤں کولوں جان چھٹی۔ دسو جی قائد اعظم تسی کی کیا؟ تسی کی کیا اس جج نو، کافر نو؟ محمد علی جناح فرمان لگے، اور ججا اور آئے بائیں شائیں نہ کرو، میں تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا۔ کئی بیانوں میں کہا ہے، کراچی کے اندر بھی اور کئی بیانوں کے اندر حقیقی وارث کہا ہے، حقیقی جانشین کہا ہے اپنے آپ کو محمد علی جناح کا، اور وہ ختم نبوت کے حوالے سے کیا کام کر گئے۔ یہ میرے ہاتھ میں حکومت پنجاب کی شائع شدہ کتاب ہے، قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل۔ اس کے صفحہ نمبر 42 پر جب غازی ملت غازی عبد القیوم صاحب کو حکومت نے سزائے موت دی تھی، اس وقت محمد علی جناح نے وکالت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسے عاشقوں کو، ممتاز حسین قادری کو بعد میں اب ہوئی ہے، اس سے پہلے جو غازیوں کو سزائے موت دی گئی، تو محمد علی جناح ان کی کیسے وکالت کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ایسوں کو سزا ہونی چاہیے، جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ایسوں کو سزا ہونی چاہیے۔ یہ عبارت دیکھیں، میں عبد القیوم کی وکالت نہیں کر رہا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اسے پھانسی دے کر، یعنی عبد القیوم صاحب کو پھانسی دے کر انصاف نہیں کیا۔ اے انگریزوں، اے حکومت والو، آپ نے بالکل درست اقدام کیا ہے، قانون پر لازمی عمل ہونا چاہیے، اور غازی علم الدین شہید اور غازی عبد القیوم اور اس طرح کے غازیوں کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ میں اس حق میں ہوں کہ جو بھی اس طرح کے عاشق اٹھے ان کو سزائے موت دے دو۔ تو بتائیے، ایسا بندہ تمہارا قائد بن سکتا ہے اور تم اس کے حقیقی وارث بن سکتے ہو، جانشین بن سکتے ہو، تو محض تصویر لگانے میں آپ کو آر کیوں ہے؟ یہی تمہارا جو قائد اور تمہارا رہنما ہے اور تم اس کے حقیقی جانشین ہو، اس نے ختم نبوت کے حوالے سے کیا گل کھلائے؟ یہ میرے پاس کتاب ہے کچھ شام فکر اقبال کے ساتھ، سید نصیر الدین شاہ کی، اور اس کا صفحہ نمبر 269 پر
جب محمد علی جناح نے اپنی تنظیم کا سربراہ مقرر کیا تھا سر ظفر اللہ خان قادیانی کو، تو اس وقت مولانا عبد الحامد بدایونی اور اس طرح کے علماء نے ٹوکا تھا محمد علی جناح کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس طرح کے قادیانیوں کو آپ اپنی تنظیم کا بڑا مقرر کر رہے ہیں۔ تو محمد علی جناح نے علماء کی بات کو نہیں مانا تھا اور اپنی پارٹی کا سربراہ مقرر کر دیا تھا سر ظفر اللہ خان قادیانی کو، اور ساتھ ہی بیان دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں اپنی اور اپنی پارٹی کی طرف سے سر ظفر اللہ خان کو ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ مسلمان ہے اور یوں کہنا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کی تعریف کر رہا ہوں۔ تو بتائیے، سر ظفر اللہ خان قادیانی کو مسلمان ماننے والا اور اس کو اپنی پارٹی کا سربراہ بنانے والا اور اس کو اپنا بیٹا کہنے والا ایسا ختم نبوت کا غدار اگر تمہارا پیر بن سکتا ہے، تمہارا قائد بن سکتا ہے اور تم اس کے حقیقی وارث بن سکتے ہو، اگر حقیقتاً ایسی ہم نوائی تمہیں قبول ہے تو محض تصویر لگانے میں آپ کو آر کیوں ہے؟ اور باقی تمہارا یہ کہنا کہ ہم اس جمہوری نظام کے ذریعے اسلام لانا چاہتے ہیں، اسلام کی کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھو یہ جمہوری نظام غیر شرعی طریقہ ہے، غیر شرعی راستہ ہے، تو غیر شرعی راستے کے ذریعے کبھی اسلام نہیں آ سکتا۔ اسلام اور پاکی پاک طریقوں سے ملتی ہے، پلیت طریقوں سے نہیں ملتی۔ اگر بندہ نالی پر بیٹھ جائے اور ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، چہرہ دھوئے، کلی کرے تو اس سے باوضو نہیں بنے گا، پاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ پلیت چیز ہے اور پلیت چیز سے پاکی کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی، پاکی پاک چیز سے حاصل ہوتی ہے۔ جمہوری طریقے کے ساتھ اسلام آ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو تم کہتے ہو نا کہ ہم اکثریت کے ذریعے تخت پر اسلام لے آئیں گے، جبکہ اسلاف امت کے فتوے پڑھو، بلکہ خود قرآن دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے، جمہوریت میں اکثریت ہی کی پیروی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر جمہوریت کو اپناؤ گے، اکثریت کی پیروی کرو گے تو تم راہ خدا سے پھر جاؤ گے، اسلام نہیں آئے گا، اسلام سے خود پھر جاؤ گے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اسلام سے ہٹ جاؤ گے اور تم کہتے ہو اسلام آ جائے گا۔ یہ میرے سامنے ہے فتاوی بریلی شریف، چونکہ تم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہو، یہ میرے سامنے فتاوی بریلی شریف ہے اور اس کے صفحہ نمبر 421 پر ہے، اور موجودہ جمہوریت اسلام کش ہے، یعنی اسلام کا قاتل ہے، کہ اس کا معنی سیکولرزم ہے جو انگریزی ڈکشنری کے مطابق لادینیت ہے، یہ اسلام کا قاتل نظام ہے۔ تو بتائیے قاتل نظام سے اسلام کیسے آئے گا؟ اجتماع ضدین، اجتماع نقیضین محال ہوتا ہے، کفر سے کبھی اسلام نہیں آتا، غیر شرعی طریقے سے کبھی اسلام نہیں آتا۔ کیا تاجدار گولڑا کا فتویٰ بھول گئے؟ پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ نے اسلام تخت پر کیسے آئے گا، اس سلسلہ میں پیر مہر علی شاہ سرکار سے سوال کیا گیا تھا، فتویٰ پوچھا گیا تھا، تو آپ نے صفحہ نمبر 149 پر جو طریقہ بتایا تھا، اسلام اس طریقے سے آئے گا، غیر شرعی طریقے سے کبھی اسلام آ نہیں سکتا۔ تم اسلام کی توہین کر رہے ہو، اور تم جو اسلام حکومت میں اسلام لانا چاہتے ہو، حکومت کے اندر اسلام، تخت پر اسلام جو لے کر جانا چاہتے ہو، وہ اسلام بھی اسلام کی توہین کے لیے ہے۔ یہ خود اپنے نصابی کتاب کے اندر دیکھ لو، یہ میرے پاس وہی آپ کا مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس ہے۔ تم اسلام کو حکومت کے اندر کیسے پیش کرتے ہو؟ اسلام کی توہین کے لیے پیش کرتے ہو۔ صفحہ نمبر 49 پر مطالعہ پاکستان جو تنظیم المدارس کا ہے، پرانا ایڈیشن، صفحہ نمبر 49 پر ہے، اسلامی اصولوں اور تعلیمات کے نفاذ اور نشر و اشاعت میں حکومت کی رہنمائی کے لیے اسلامی نظریے کی کونسل قائم کی گئی ہے۔ اس کے ممبران اور چیئرمین کا تقرر صدر مملکت کرتا ہے۔ یہ کونسل وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ایسے اقدامات
کی سفارش کرتی ہے جن کے ذریعے مسلمانوں کے لیے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے میں مدد ملے۔ اسلامی نظریے کی کونسل یہ رائے بھی دیتی ہے کہ کوئی مجوزہ قانون یا اس کا کوئی حصہ اسلام کے احکامات کے منافی تو نہیں۔ رائج الوقت قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق کرنے کے لیے یہ کونسل حکومت کو اپنی رائے دے سکتی ہے۔ آگے سنیں، اگرچہ حکومت پر لازم نہیں کہ وہ اس ادارے کی ہر رائے کو قبول کرے۔ دین پر، اسلام پر، شریعت پر کسی چیز کو فوقیت دینا، بالادستی دینا، یہ اسلام کی دین کی توہین ہے۔ تم اسمبلی کے اندر بھی دین کو پیش کرتے ہو تو اسمبلی کے اندر اسمبلی کو بڑا جان کر اور شریعت کو اس سے چھوٹا جان کر کہ شریعت کی بات اسمبلی مانے یا نہ مانے، لیکن شریعت کو اسمبلی کی بات ماننی مانے ہوگی، یہ اسلام کو توہین کے طریقے پر وہاں پر پیش کرتے ہو۔ تمہارا اسمبلی کے اندر دین کو پیش کرنا یہ سراسر اسلام کی توہین ہے۔ لہذا اے طاہر حسن رضوی، تیرا دھمکی دینا سلیم یادش صاحب قبلہ کو کہ ہم تمہیں اڑا دیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، یاد رکھ اگر اس طرح کی حرکتوں سے تم باز نہ آئے، علمی طور پر تمہارا وہ جنازہ نکالیں گے۔ تم تو کہہ رہے تھے سلیم یادش صاحب کو کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے، لیکن یاد رکھ لے تیرا ایسا علمی تعاقب کیا جائے گا کہ زندگی بھر نہیں بلکہ تیری نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔